کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ حدیث جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اس کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ذکر کیا جبکہ آپ ممبر پر تھے، یعنی ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور بھیک نہ مانگنے سے بچنے کی بھیک مانگنے سے بچنے کی ترغیب دے رہے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے بارے میں آپ فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ایک دن ممبر پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے بارے میں فرما رہے تھے، تو اسی دوران آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ بات کیا فرمائی تھی؟ بات یہ تھی الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر فوراً بعد میں ارشاد فرمایا الید العلیٰ ہی المنفقہ، یعنی اوپر والے ہاتھ کا مطلب ہے خرچ کرنے والا، والید السفلی والسفلی ہی السائلہ، یعنی جو نیچے والا ہاتھ ہے اس کا مطلب اور اس سے مراد ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا، اور اوپر والے ہاتھ کا مطلب ہے دینے والا، خرچ کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے تحت اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہیے، مسلمان دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، مسلمان دوسروں کو سہارا دینے والے بنے، دوسروں کے سہارے پر جینے والے نہ بنے، مسلمان دوسروں کے سہارے زندگی نہ گزاریں بلکہ مسلمان دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کا سہارا بنیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے بہت ساری جگہوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں کہا، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، آپ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو حدیثیں اور آیتیں ہیں اور لینے کی جو آیتیں ہیں، یعنی زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، فطرے کا مال، لینے کی جو حدیثیں ہیں تو دینے والی حدیثیں زیادہ ہیں، یعنی خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور لینے کی جو حدیثیں ہیں وہ بہت کم ہیں، لینے کی آیتیں بہت کم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بہت کم جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ زکوٰۃ اور صدقے وغیرہ لینے کے حقدار کون کون ہیں، یہ بات بہت کم جگہوں پر بیان فرمائی، جبکہ زیادہ تر جگہوں پر قرآن و حدیث کے اندر صدقہ، خیرات، فطرہ وغیرہ ان چیزوں کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ مسلمان دینے والے زیادہ ہوں، مسلمان دینے والے بنیں، اسی لیے زیادہ تر جگہوں پر قرآن و حدیث میں دینے کی فضیلت ہے، لینے کی اتنے زیادہ ذکر نہیں ہے جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دینے کا ذکر ہے۔ مسلمان دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، مسلمان زکوٰۃ اور فطروں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے والے نہ بنے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا اور مقصد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یہی چاہتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان دینے والے بنے، مسلمان لینے والے نہ بنے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں،
ایک مرتبہ کسی شخص پر بہت زیادہ قرض تھا اور وہ قرض دیت کی وجہ سے تھا، یعنی اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا، کسی کو مار دیا تھا، تو اس کے بدلے اس پر قصاص یعنی جان کا بدلہ، جان کے بدلے میں پیسے دینا اس کے اوپر طے کر دیا گیا۔ لیکن وہ آدمی غریب تھا، جو مرڈر کرنے والا تھا، جس نے مارا تھا، وہ غریب تھا۔ اب اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس قرض کو چکا سکے۔ تو اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرض والے ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان قرض والوں سے یہ کہہ دیا کہ تم ان کو پریشان مت کرنا، ان کے بدلے میں وہ سارا قرض کا پیسہ تمہیں میں دے دوں گا۔ یعنی اس کا قرض اپنے اوپر انہوں نے اوٹ لیا، ہماری بھاشا میں اس کا قرض اپنے اوپر اوٹ لیا انہوں نے، اللہ کے نبی کے صحابی نے۔ لیکن یہ جو صحابی تھے ایمان تو بہت مضبوط تھا، مگر مالی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کا قرض چکا سکیں۔ انہوں نے ایمانی جوش میں اور جذبے میں آ کر اس کا قرض اپنے ذمے لے تو لیا، مگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس کا قرض چکا سکیں۔ ان لوگوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، قرض داروں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، قرض داروں نے میرا زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے، قرض دار مجھے روزانہ پریشان کر رہے ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کا قرض چکا سکوں۔ میں نے ایک شخص کا قرض اپنے اوپر اوٹ لیا تھا ایمانی جذبے کی وجہ سے، جوش میں نے اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے لی، لیکن اب میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ میری مدد فرمائیے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہی تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا، انتظار کرو، جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو میں ان لوگوں سے کہہ دوں گا، میں ان لوگوں سے یہ کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری مدد کریں، زکوٰۃ کے مال آنے کا انتظار کرو۔ وہ انتظار کرنے لگے، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان سے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کا انتظار کرو، اسی کے فوراً بعد اسی حدیث کے اندر، اسی واقعے کے اندر اللہ کے نبی نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، سوال کرنا، مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور بھیک مانگنا 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ 3 لوگوں کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے بھی لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پہلا تو وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو اور قرض اتنا زیادہ ہو کہ قرض ادا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو، قرض اس کے اوپر بہت زیادہ ہو، تو وہ قرض ادا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، قرض ادا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ سکتا ہے، مگر صرف اتنی ہی بھیک مانگ سکتا ہے جتنا اس کے اوپر قرض ہو، اس سے زیادہ مانگنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہو، جس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہو اور اس مصیبت نے اس کو برباد کر دیا ہو، اس کو تباہ کر دیا ہو، اس مصیبت نے اس کا سارا مال ختم ہو گیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے کسی کے اوپر کوئی ناجائز مقدمہ آ گیا، ناجائز مقدمے میں کوئی آدمی پھنس گیا اور وہ غریب ہے، تو وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بھی لوگوں سے بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن صرف اتنی ہی بھیک مانگ سکتا ہے جتنا اس کے مقدمے میں خرچہ آتا ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرے وہ آدمی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تیسرے وہ آدمی بھی بھیک مانگ سکتا ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہ ہو، جس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہ ہو کہ جس سے وہ زندگی گزار سکے، جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایسا آدمی بھی بھیک مانگ سکتا ہے، مگر ان 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں سے علاوہ بھیک مانگے یا یہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھیک مانگے تو وہ آگ ہے،
اب وہ چاہیں زیادہ لیں یا کم لیں، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا وہ زیادہ لیں یا کم لیں، اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ آگ کے انگارے ہیں، وہ چاہے زیادہ لے یا کم لے اس کی مرضی ہے، آگ کے انگارے زیادہ اکٹھا کرے یا کم کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی مجبوری کے بغیر بھیک مانگی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جیسے آج کل ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی پریشانیوں پر لوگ بہانے کر کر کے مسجدوں میں آتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن آ کر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں فرضی ہوتے ہیں جو مال لینے کے حقدار بھی نہیں ہوتے ہیں، جن کے لیے بھیک مانگنا جائز بھی نہیں ہوتا ہے، مگر جیب کٹنے کا بہانہ بنا کر یا اپنے بچوں کی بیماری کا بہانہ بنا کر یا اپنی لڑکی کی شادی کا بہانہ بنا کر لوگ پوری سال پوری زندگی بھیک مانگتے ہیں، مگر ان کی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، 20 سال ہو جاتے ہیں، 30 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال ہو جاتے ہیں، مگر ان کی لڑکی کی شادی ہی نہیں ہوتی، وہ شادی کے نام پر ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے، تو لوگ اس نام پر بہت موٹی رقم دے دیتے ہیں، تو لوگوں نے اس طرح کے معاملات بنا رکھے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی بیماری کا بہانہ کر کے بھیک مانگتے ہیں اور پوری زندگی ان کی بھیک مانگنے میں گزر جاتی ہے۔ مذہب اسلام بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مالی اور بدنی اعتبار سے مضبوط ہو، جیسا کہ آج کل بہت سارے فقیر بھیک مانگنے والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بدن کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ کام دھندا کر سکتے ہیں مگر پھر بھی کام نہیں کرتے، تو جو لوگ ان کو بھیک دیتے ہیں وہ لوگ بھی گناہگار ہیں اور بھیک مانگنے والے بھی گناہگار ہیں، یعنی بھیک مانگنے والے بھی گناہگار اور ان کی مدد کرنے والے بھی گناہگار۔ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے والے لوگ اس بات سے باخبر رہیں کہ ان کی زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان فقیروں کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ حضرات میری باتوں کو سن کر یہ کہیں گے کہ آج میں فقیروں کے بارے میں ہی، فقیروں کے خلاف ہی بول رہا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے بتلا دیا کہ 3 لوگوں کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نمونہ ہیں، اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ جس طرح سے فقیروں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، ان کے زمانے میں ایک فقیر مغرب کی نماز کے بعد بھیک مانگ رہا تھا۔ سننے کی بات ہے، ایک فقیر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مغرب کی نماز کے بعد بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو، اس شخص نے ان کو کھانا کھلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر کی پھر آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس فقیر کو کھانا کھلا دو مگر تم نے پھر بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کھانا کھلا دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے اور کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کی بغل میں ایک جھولی لٹکی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل فقیروں کی بغل میں جھولیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی بغل میں جھولی لٹکی ہوئی تھی اور اس جھولی کے اندر روٹیاں بھری ہوئی تھی، تازی روٹیاں جو اس نے گھروں سے مانگ کر لی تھی، گھروں سے مانگ کر اکٹھی کی تھی اس نے، وہ روٹیاں بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفہ دوم نے، جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے اس کی جھولی چھین لی اور چھیننے کے بعد اس کے اندر جتنی بھی روٹیاں تھیں وہ ساری کی ساری روٹیاں صدقے کے اونٹوں کے سامنے ڈال دی۔ اونٹوں کے سامنے، وہ اونٹ صدقے کے تھے، ان کے سامنے ڈال دی۔ ان اونٹوں نے ان روٹیوں کو کھا لیا اور یہ فرمایا
کہ یہ جو تم بھیک مانگ رہے ہو یہ تم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ تم مجبوری میں نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ تمہارا پیشہ ہے، اس لیے تم بھیک مانگ رہے ہو۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا، جھولی خالی کروا دی اور اس کو بھگا دیا، چل نکل یہاں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا، اللہ کے نبی میں بھوک اور غریبی کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے بچوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان سے، اما فی بیتک شیء، یعنی کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے ان سے معلوم کیا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں ایک کملی ہے، یعنی چادر ہے، جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں، بچھاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صرف ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، ائتنی بہما، یعنی وہ دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ، ائتنی بہما، ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ اپنے گھر گئے اور ان دونوں چیزوں کو لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، من یشتری ہذین، ان دونوں چیزوں کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کم قیمت ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر اور وہ کٹورا ان صحابی کو دے دیا اور ان سے 2 درہم لے کر 1 درہم سے ان سے کہا کہ 1 درہم کا کھانا لاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم بھی کھاؤ، اور دوسرا جو درہم ہے اس کو لے کر بازار جاؤ، وہاں سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گئے، کلہاڑی خرید کر لائے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا اور یہ کہا، اس آدمی سے کہا، ان صحابی سے، انصاری صحابی سے کہا، یہ کلہاڑی لو، جنگل جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، اور سنو 15 دن تک مجھے یہاں نظر مت آ جانا۔ یہ بات کہی ان سے، 15 دن تک مجھے یہاں نظر مت آ جانا۔ وہ انصاری صحابی گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچنے شروع کر دی، کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کما کر کھانا یہ زیادہ بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ مذہب اسلام، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور ایمان والے اس بات کو پسند کر ہی نہیں سکتے کہ مسلمان ہو کر بھیک مانگے، مسلمان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج مسلمانوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہلکی پھلکی پریشانیوں پر لوگ بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا پیشہ لوگوں نے اپنا لیا۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم نے صبح کے 9 بجے ایک فقیر کو پکڑ لیا، وہ ہمارے گھر پر بھیک مانگنے آیا، تو ہمارے والد صاحب نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ہمارے والد صاحب بہت کھری کھری کہنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو اتنا ہٹا کٹا ہے اور کماتا نہیں ہے، بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو، ابھی صرف 9 بجے ہیں، لوگ کمانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ اب سے 12 سال پرانی بات ہے، 12-13 سال، لوگ کمانے کے لیے نکل رہے ہیں اور صبح کے 9 بجے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے تقریباً 10 کلو آٹا گھروں سے اکٹھا کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 600-700 روپے اکٹھے کر لیے۔ اب میں گھر جاؤں گا، بابوجی بنوں گا، نہا دھو کے کپڑے پہن کے پورے دن مزے سے رہوں گا، اور اگر میں کہیں مزدوری کروں گا تو مزدوری کرنے پہ پورے دن تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، اور وہ بھی 200-300 روپے مجھے ملیں گے۔ تو وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا؟ تو میرے والد محترم نے یہ بات بہت مرتبہ مجھے بھی سنائی اور لوگوں کو عام طور سے سنائی اپنے بیانوں کے اندر۔ تو لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو بہت سستا سودا سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو پیشہ ور فقیر ہیں، جنہوں نے بھیک مانگنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا، ایسے فقیروں کو بھیک نہ دیں،
ورنہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لینے والا بھی گناہگار اور دینے والے بھی گناہگار، ہما آثمانی، یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہما آثمانی یعنی دونوں ہی گناہگار ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اللہ کے بندے کی مدد کر دی۔ اللہ کے بندے کی مدد نہیں کی، بلکہ ایک آدمی کو ہم نے بھیک مانگنے پر مضبوط کر دیا، ہم نے اس کی مدد کر دی کہ وہ اور زیادہ بھیک مانگے۔ ورنہ ہمیں فقیروں کی، ہمیں پیشہ ور بھکاریوں کی ہمت توڑنی چاہیے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ کمانے سے، تمہارے کہنے سے کما سکیں، اگر تمہارے کہنے سے کمانے پر لگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ حوصلہ شکنی یعنی ان کی ہمت توڑو، انہیں بھیک مت دو، انہیں الٹا سیدھا کہو کہ تجھ سے کمایا نہیں جاتا، ہٹا کٹا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بدنی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، لیکن جو لوگ بدن کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، بدن کے اعتبار سے طاقتور نہیں ہیں، تو پھر ان کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقہ اور فطرے کے پیسے سے، اور جو کفارہ ہوتا ہے، جو فدیہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی ڈنڈ مسلمانوں پر، یہ جس طرح کا بھی پیسہ مسلمان خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اگر کسی کا رشتہ دار بھیک مانگ رہا ہے تو قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی ہمارا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھ سفر کرنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، اگر یہ لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور ہم مالی اعتبار سے طاقتور ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اگر وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا زکوٰۃ سے، صدقے سے، فطرے سے اور اللہ کے نام پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں تاکہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہوں، بھیک مانگنے کی کوشش نہ کریں۔ اور عام طور سے ہمارے یہاں جو مزدور ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا، ہمارے یہاں پر جو مزدور ہوتے ہیں جو 400 سے 500 روپے روزانہ کے کماتے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کے حقدار ہیں۔ ہمیں زکوٰۃ، صدقہ اور فطرے سے ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور عام طور سے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کا جو بھی پیسہ نکالتا ہوں میں پیشہ ور فقیروں کو بالکل بھی نہیں دیتا، بلکہ جو مزدور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، میں اپنا پیسہ ان کو دیکھ کر ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو ہمیں مزدوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں مجبوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جو پیشہ ور فقیر ہیں ان فقیروں کو بالکل بھی بھیک نہیں دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔